قرآن کہتا ہے لا یغتب، کوئی غیبت نہ کرے، ہم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یسخر، کوئی کسی کو مذاق نہ کرے، ہم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جاسوسی نہ کرو، ہم کرتے ہیں۔ اور کسی نے کر لی، اس نے لیک کر دی، اس کو فارورڈ کس نے کیا، وائرل کس نے کیا؟ وہ آپ نے کیا ہے، پکڑے جاؤ گے۔ یہ حالات فزیکلی قطر میں آئے تھے اور میڈیا کے اعتبار سے آج دوبارہ آئے ہیں، جو شدید نازک موڑ ہے اور شدید فتنے کا زمانہ ہے، اور اس میں بچے گا وہ جو اپنے کان، ہاتھ، آنکھ کو روک کے رکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ سارے مسلمان ہیں، فوجی بھی مسلمان ہیں، سیاسی بھی مسلمان ہیں، عدالتیں بھی مسلمان ہیں۔ رب کہتا ہے مسلمان کی عزت کا دفاع کرو، یا تو ان کو سب کو کافر قرار دو نا، یا ان کا دفاع کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چڑیاں ہاتھ سے نہیں پکڑی جاتی، مگر آپس میں لڑ رہی ہوں تو ہاتھ سے آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اس وقت اتنی کمزوری کی کیفیت ہے آپ کی، اس قدر کمزور کیفیت ہے آپ کی کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ معیشت کا بیڑا گرک ہو چکا ہے، قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپس کی لڑائی، پڑھائی اور پریشانی، کون سچا ہے، کون قانون کے مطابق ہے، کون نہیں ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں اپنا ہاتھ روکو، اپنا کان روکو، اپنی آنکھ روکو، اور ہر چیز نہ سننے کی ہوتی ہے، نہ پڑھنے کی ہوتی ہے، نہ فارورڈ کرنے کی ہوتی ہے۔ ساری سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے موبائل پر اپنے انگوٹھے کو روک لیں، آگے جانا بند ہو جائے، شر اتنی دب جائے گی وہاں پہ۔ شر تو پہلے دن سے ہی ہے، جتنے جرم اس وقت ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نیا جرم نہیں ہے۔ اگر ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، آئین کو، یہ بھی پامالیاں بہت ہوئی ہیں ملک میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہوئی ہیں، مگر بہت ہوئی ہیں۔ اگر جاسوسیاں کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ بھی پرانا وتیرہ ہے۔ اگر دھاندلی اور دھونس ہوتا ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں، تو نیا کام نہیں ہے۔ نیا کام ہم کر رہے ہیں کہ ان کی ان گناہوں کو اپنے سر لے رہے ہیں اور اس کو آگے پورے دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ ساری برائیاں چھپ جاتی، اس کا نقصان کم ہو جاتا اگر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اس کو وائرل کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات بندہ دیکھا، ہائے، اس کو ایک فرشتہ باچھوں کو کاٹتا تھا گدی تک، پھر آنکھ کو گدی تک، پھر الٹے ہاتھ کو کاٹتا تھا تو سیدھا ہاتھ صحیح ہو جاتا تھا، پھر اس کو کاٹتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، قیامت تک اس کا منہ کینچی سے کاٹا جاتا رہے گا۔ کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا کانا یکذب کذبۃ تبلغ الآفاق۔ مجھے یہی اسی طرح یاد پڑ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ آفاق تک چلا جاتا تھا۔ اس حدیث کی اتنی وضاحت عہد صحابہ میں نہیں ہوئی ہوگی جتنی آج کے سوشل میڈیا کے زمانہ میں ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں جھوٹ کو آفاق تک پہنچانا بڑا مشکل کام تھا، آج سیکنڈ کا کام۔ جھوٹ بولتا تھا، آفاق تک جاتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے گناہ کم ہے کہ دوسروں کے اٹھا رہے ہو؟ اپنے اعمال کا جواب دے لو گے کہ دوسروں کا دینے لگ گئے ہو؟
اپنے قدموں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے کمائے ہوئے مال سے، بجٹ سے فوج کو پالتے ہو اور پھر اس کو برا کہہ کے فیل کرتے ہو۔ جو انہوں نے تجھ سے لینا تھا لے لیا، اب جو تو نے ان سے لینا تھا دفاع کا کام، اس سے اس کو ناکام کر رہے ہو۔ کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ فوج ہم نے بنا لی، ہمارے بھانجے بتیجے ہی ہے نا، آسمان سے تو نہیں آئے، ان پر خرچہ بھی کر لیا، ان کو میزائل بھی دے دیا، ان کو ایٹم بم بھی دے دیا، اب جو ان کے دفاع کا کام ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے فیل کر رہے ہو، اس کو بدنام کر کے۔ کیا تیرے بدنام کرنے سے ان کی اصلاح ہو جائے گی؟ یہ ضرور ہوگا کہ تو ان کو بدنام کر دے گا، تو جو میں نے آیات احادیث پڑھی ان کی خلاف ورزی کر کے رب کا دیندار بھی ہوگا، اور اگر وہ کل آپ کا دفاع کرنے آتے ہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے تیری کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ بات درست ہے کہ کمزوریاں ہر ایک میں ہیں،